السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے وہ اچھی خبر ڈسکس کر لیں۔ سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ پہلی بار کافی سیریس پریزنٹیشنز دی گئی ہیں، بجائے اس طرح کہ دو تین جو ہمیشہ پروجیکٹس ہوتے تھے، کبھی وائڈ آپشنز دیے گئے ہیں اور پازیٹیو رسپانس آئی ہے۔ اور کیونکہ اب یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ شاید مئی کے اندر کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی آئیں، تو پھر کافی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ان کا دورہ تبھی ہوگا اگر اس بریف پیریڈ میں مہینے ڈیڑھ کے اندر کم از کم کوئی ایک دو بڑے ایم او یوز ضرور تیار ہو جائیں۔ اچھا سینٹیمنٹ ہے، لیٹس سی ہاؤ اٹ کمز آؤٹ۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد عجیب و غریب خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ دو بیانیے آج پٹ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ ایک آپ نے دیکھا جو کمیشن کی رپورٹ آ گئی فیض آباد دھرنا کی، جو کمیشن بنا تھا 3 ممبر سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، اس کا ایک بریف مارکیٹ میں آیا ہے۔ انہوں نے پوری رپورٹ ریلیز نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ بریف دیکھیں تو اس میں ہیڈ لائنز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اس میں جنرل فیض حمید کو کلیئر چٹ مل گئی ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ ایوری بڈی گاٹ ایکسائٹیڈ، کیونکہ جب کیس چلا تھا اور فائزیسا صاحب نے کیس سنا تھا اور ان کو ایک سخت فیصلہ آیا تھا، تو کہا یہ جاتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بڑا سخت رویہ اپنایا ہے، اینڈ ہی ہیز ٹارگیٹڈ اس وقت ISI کی طرف سے جنرل فیض حمید کو، تو شاید اس کے بعد ان کے خلاف ایک پورا ایک چلا وہ ریفرنس کا معاملہ اور سارا۔ لیکن آج لگ رہا ہے دو بیانیے پٹ گئے ہیں۔ ایک تو بیانیہ یہ پٹ گیا ہے کہ جو PMLN نے کیا تھا کہ جی یہ دھرنا، فوج انوالو تھی، یہ سب کچھ تھا، اب ان کے اپنے ہی لوگوں نے پرائم منسٹر سے لے کے اس وقت اپنے عباسی صاحب سے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال صاحب نے، پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے، سب نے حلفاً کہہ دیا کوئی ایجنسی انوالو نہیں تھی، کوئی ادارہ انوالو نہیں تھا، اور بس یہ جو ہوا یہ وہ تحریک لبیک والوں کا کیا دھرنا سب کچھ تھا۔ اور کمیشن نے تو لے دے کے اڑا کے رکھ دیا پنجاب گورنمنٹ کو، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جی انہوں نے نگلیکشن آف ڈیوٹی کی ہے، ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی کہ رگڑ دیا انہوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ کو، بیکاز وزیر اعلیٰ ہی اس وقت گورنمنٹ چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے لیک آف کریج اینڈ کنوکشن آف لیڈر اسپیشلی گورنمنٹ آف پنجاب، شاید لیڈرز کہہ رہے ہوں کیونکہ اس میں اسپیلنگ مسٹیکس کافی ہیں، لیکن اینی وے ہو واز لیڈنگ پنجاب؟ شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے کہا گورنمنٹ آف پنجاب ریمینڈ ایویسو اینڈ ویک، اور پھر انہوں نے پوری جتنی ایکسٹریمسٹ پارٹیز کے ساتھ مختلف معاہدے ہوئے تھے اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا کہ جی یہ معاہدوں کے بعد کسی نے کچھ نہیں سیکھا، اور بالکل یہ لمبی پڑ گئی گورنمنٹ سب کچھ، اور کہا کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ پھر امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے لکھی جو اخبار میں نے دیکھ نہیں رہا تھا ٹیلی ویژن میں، انہوں نے کہا کہ جی سارے کیسز ری اوپن کریں۔ اس 19 دن کے دھرنے میں اگر کہ 6 سال گزر چکے ہوئے ہیں، لیکن IB کو، پولیس کو اپ ڈیٹ کرنی چاہیے فائلز، اور جتنے لوگ اس وقت یہ شر پسندی میں اور یہ ایجیٹیشن میں اور مار دھاڑ جلانے میں، املاک سرکاری اور غیر سرکاری، ان کے خلاف کیسز ری اوپن ہونے چاہیے۔ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو اگین گورنمنٹ کا چیز ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی رولز بھی امینڈ کریں تاکہ جو منسٹرز ہیں وہ رسپانسبلٹی اٹھا سکیں، ابھی سیکرٹریز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ریکمنڈیشنز تھیں، لیکن انٹرسٹنگ خبر یہ تھی کہ سب کو کلیئر چٹ مل گئی سوائے پنجاب گورنمنٹ کے، اور وہ تمام لیڈران اس وقت فیڈرل کیبنٹ میں ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، فیڈرل منسٹرز بھی ہیں۔ سو لیٹس سی۔ دوسری دو خبریں، کانفرنس، کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بڑا سخت باقی چیزیں تو جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہیں، لیکن ایک بڑا سٹرونگ اس سے لیا کہ نوٹڈ ود کنسرن کہ ملیشیس پروپیگنڈا کیمپین جو چل رہی ہے آرم فورسز کے خلاف اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ سیکورٹی فورسز، کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک فیشن بن گیا ہے کہ یہ لوگوں اور آرمی کے درمیان میں نفرت کو فروغ دیا جائے، اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن سٹرن ایکشن ہوگا، یعنی کہ ہمیں اب تیار ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو ان پرٹیکولر اور باقی لوگوں کو بھی کہ ابھی اور ہارڈ شپ آئے گی۔ تو ایک تو بیانیے کی میں بات کر رہا تھا PMLN کا جو پیٹا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ دھرنے میں یہ انوالو تھے وہ تھے۔ دوسرا ایک ان آفیشلی، بہت سے ہم میں سے دوست جب ملتے تھے PTI والوں کو تو وہ ایک ان آفیشلی آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے تھے، تاثر یہ ملتا تھا کہ جیسے کوئی بات چیت چل رہی، اور آپ نے بھی سنا ہوگا پروگرامز میں، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژنس پہ، کہ جی کوئی بیہائنڈ کلوز ڈورز کوئی نیگوسیشنز چل رہی ہیں بٹوین PTI لیڈرشپ اینڈ اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو بھی ہے۔ لیکن آج جب نکلے بیرسٹر گوہر خان صاحب کو مل کے اور اپنا شیر افضل مروت بھی،
تو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا اب جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین سے، عمران خان صاحب سے، بانی چیئرمین سے، تو وہ درمیان میں انہوں نے شیشے کی دیوار لگا دی ہے اور وی فیل کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور سب کچھ. تو اگر یہ بات چیت چل رہی ہوتی تو پھر یہ نہ ہو رہا ہوتا. سو وہ بیانیہ بھی گیا. آج کا میرا پروگرام کا فوکس دو اور انٹرسٹنگ چیزوں پہ ہے اور اس میں کوئی خبروں کا بھی کچھ تعلق ہے. ایک تو ہے نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بیکاز بڑے سوالیہ نشان اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. جب نواز شریف صاحب گئے بھی نہیں سعودی عربیہ، ابھی جب پرائم منسٹر بھی گئے اور وہ خود بھی آپ کو پتہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ وہاں جاتے تھے، وہ نہیں گئے. اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے کہ جی شاید ان کو ریکویسٹ کی گئی یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ ایک تاثر بڑا سٹرونگ بنتا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب اتنے ناراض ہیں کہ اب وہ ایک دوسرا بیانیہ پھر شاید ایسا بنائیں گے یا دوبارہ ریوائیو کریں گے پولیٹیکل فارچونز اپنے، جس میں شاید ان کی جو بھائی ہیں ان کی گورنمنٹ کے لیے اور پی ایم ایل این جو الائنس چل رہا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں. اور یہ چیزیں اس وقت زیادہ تب چلیں جب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے دوست سلمان غنی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی اور ان کے ریفرنس سے کچھ خبریں چلیں. یہ انہوں نے افطاری کی بہت اس بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے ان کے خلاف سازش کی گئی تھی اور وہی لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے کہا تھا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ اب کھلنا چاہیے. بلکہ یہ بھی انہوں نے انڈیا دیا کہ اگر جب یہ دوبارہ یہ کورٹ کا معاملہ سپریم کورٹ اٹھائے گی 6 ججز کے خطوں کا معاملہ، تو شاید وہ اس میں ڈائریکٹ پارٹی بھی بنے. اور اس خبر کے مطابق انہوں نے رائے بھی مانگی ہے باقی لوگوں سے. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی خبر، جب یہ جانے کی بات ہو رہی تھی تو ایک اور خبر اسی میں دنیا نیوز کی ایک اور بھی چل رہی لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اچھا نہیں لگتا، مجھے شہباز شریف نے بہت کہا تو کیا میں اچھا لگتا ہوں ان کے ساتھ سعودی عربیہ جاتے ہوئے. لیکن پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کبھی فیصل آباد میں بھی ہوتے ہیں، کبھی تندوروں پہ بھی جا رہے ہیں. تو سعودی عربیہ تو بہرحال اس سے بڑی چیز ہے. بٹ اگین جو افواہیں چلتی ہیں اسلام آباد میں وہ یوزلی 6 8 7 ماہ کے بعد سچ ہی ثابت ہو جاتی ہیں. پھر یہ چیز چل رہی تھی. بلکہ جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے اہل خانہ میں سے کسی سے بات کی اسی بارے کہ وہ کیوں نہیں گئے، تو مجھے کہا گیا کہ وہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ حسن اور حسین قریباً 10 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے. بٹ ہی واز ود ہم ان لنڈن، تو وہ تو لنڈن میں تو اکٹھے ہی تھے. تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں. اور پھر ایک فیملی گیدرنگ تھی وہ بھی شاید انہوں نے اٹینڈ کرنی تھی. تو مریم بھی سعودی عربیہ میں تھی، شہباز صاحب بھی سعودی عربیہ میں تھے. تو اوکے ہو سکتا ہے، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ بھی ایک بات چل رہی تھی. تو ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا. اور ایک دوسری امپورٹنٹ سٹوری جو میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ہاؤس کمیٹی نہیں بنی کسی قسم کی. نہ فائنینشیل مسئلہ اتنا پڑا ہوا ہے ہمارا، نہ فائنانس کی بنی، نہ کامرس کی بنی. لیکن آج ہی یہ کہا گیا ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ جی ایک جوائنٹ ہم جوڈیشل ریفارمز کمیٹی سب سے پہلے بنانا چاہ رہے ہیں. تو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ اصل وجہ کیا ہے اور وہ کیا گیم چل رہی ہے، بیکاز وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. اور وہ ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان قوانین کو لانا چاہ رہے ہیں جس کے تحت 3 سال کی مدت بنا دی جائے، ٹینر پوسٹ بنا دی جائے چیف جسٹس صاحب کی. کیا باتیں ہو رہی ہیں اس پہ میں آپ سے شیئر کروں گا.